السلام علیکم. ایک ذرا سوچنے دو میں آپ سب کو خوش آمدید. آج کا موضوع سخن ہے کیوں کی تلاش. دیکھنے میں تو یہ بڑا بے ضرر سا لفظ ہے کیوں، لیکن جب ہم اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں تو بہت ہی مشکل لفظ ہے. ذرا سوچئے کہ اس دنیا کے ارتقاء کے وقت یا جیسے جیسے انسان اس دنیا پر لایا گیا، اگر کیوں کی تلاش نہ کی جاتی تو کیا آج ہم اس دنیا میں ہوتے اس طرح سے جیسے ہم آج؟ شاید ہم ابھی بھی کیوز میں کیومن کی طرح رہ رہے ہوتے، غاروں میں مقیم ہوتے. آسمان نیلا کیوں ہے؟ سورج کیوں مغرب میں غروب ہوتا ہے؟ ہم کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب اگر ہم سوچنے کی کوشش کریں تو سطحی طور پہ ہمارے ذہن میں ایک بات ابھر آئے گی. میں اس شخص سے اس لیے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اس سے باتیں کرنا پسند ہے، اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، ارے یار اس کی شکل بڑی اچھی ہے. یہ بہت سطحی ریزنز ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اپنا دل بہلانے کے لیے کیوں کے جواب میں دل سے نکال لیتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی میں اترنا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں، کچھ کمپنیز ایسی ہیں اس دنیا میں جو اس کیوں پہ کام کرتی ہیں. وہ خود کو گروم کرتے ہیں، اپنے امپلائیز پہ کام کرتے ہیں اور اس کیوں کی تلاش کرتے ہیں کہ ان کے ہونے کی اصل وجہ کیا ہے. اور جب وہ یہ کیوں کا جواب پا لیتے ہیں تو پھر آتے ہیں انقلاب. دنیا میں ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق انسانیت کی خاطر کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی بنگلوں گاڑیوں کے مالک، وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں. لیکن اگر ایدھی صاحب کوئی کام کریں تو کیسے ہمیں ایک فیلنگ آتی ہے کہ یہ یار یہ ہیرو والا کام ہے. کیونکہ ایدھی صاحب ہمارے ہیرو ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا کیوں جو ہے بہت ڈیفائنڈ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کیوں وہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ بہت ڈیفائنڈ ہے. تو ہم اس کیوں کی باریکی میں جائیں گے، لیکن بلائیں گے سب سے پہلے آپ کے اور ہمارے فیورٹ عدیل ہاشمی. السلام علیکم. آپ نے سب کو خوش آمدید کیا اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. کیا حال ہے عائشہ آپ کا؟ کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت اچھی لگ رہی ہے. تھینک یو. پوچھیں کیوں؟ کیوں؟ پتہ نہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ پروگرام کیوں کرتی ہیں؟ I don't think I know that. اور ایک اور سوال میں نے پوچھنا تھا. ایک سیکنڈ، اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں، میں آپ سے پوچھنا بسم اللہ. آپ نے یہ ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ کیوں کیا. دیکھا میں نے پھنسا لیا نا آپ کو. آپ کا جو اتنا اچھا اردو کا لہجہ ہے جی وہ کیوں ہے؟ کیونکہ امی کہتی تھیں کہ اگر آپ اردو زبان میں بات کر رہی ہیں تو اردو ہی ہونی چاہیے، اور اگر if you're talking in English then it must be only English. واو. It must not be Minglish or Earlish or whatever you think. تو آپ اردو پڑھتی بھی رہی ہیں؟ جی بالکل. کوئی شک ہے آپ کو؟ نہیں، شک بالکل نہیں. ہاں جی. اور کوئی نثر، کوئی شاعری پڑھی آپ نے اردو کی؟ اچھا اوکے. کون سے شاعر کا شعر سننا چاہیں گے آپ؟ کوئی ایسا شعر جس میں کیوں کا لفظ آتا ہو، ایسا کوئی شعر سنائیں تو مانو آپ کو کہ اماں نے ٹھیک اردو پڑھائی آپ کو. کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، واہ. نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو. واہ 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 واہ. اگر میں نے اردو کا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور مجھے 100/100 مل گئے ہیں تو پروگرام آگے بڑھائیں. بالکل بڑھائیں. اور میں ایک شعر آپ کی نظر کر دوں، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. کیوں. واہ واہ واہ. خواتین و حضرات، آپ دیکھیے کہ ابھی زبان کا صرف ایک ہی لفظ ہے کیوں، اور کیسے اتنے سارے دروازے کھل گئے دریافت کرنے کے کہ اس کے پیچھے کیا کیا کچھ چھپا ہے. لیکن اس سے پہلے کھیل کھیلتے ہیں. مجھے آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کی رائے میں کوئی ساتھی میری مدد کریں اس میں، انسانی ذہن نے جو اتنی کمال ایجادات کی ہیں، دریافتیں کی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، اس میں سے آپ کی نظر میں کوئی اہم
दरियाफ्त या ईजाद कौन सी हो सकती है? कौन साथी मेरी मदद करेगा? जहाँ तक मेरी नाकिस अक्ल और इल्म के मुताबिक मुझे समझ आया है तो गले लगना जिसने ईजाद किया था, आज तक की इजादात में से शायद ये सबसे नायाब और कीमती इजादात है। पहला जवाब ही फलसफियाना आ गया है ना? पहले तो ये इजादात नहीं होती, इजाद है। कोई साइंसी को बंदा मुझे बताए कुछ। सर मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट इजाद है। बिजली के बगैर दुनिया क्या होती? और देखते हैं। आई थिंक मोबाइल फोन। मोबाइल फोन फोन। और इसकी Is the बुनियाद best. तो इसकी बुनियाद टेलीफोन है। आप पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी यहाँ बैठे रब्ता कर सकते हैं। इससे बढ़ के इजाज़त बहुत हैं और भी हैं, लेकिन आई थिंक दिस वन इज़ द बेस्ट। बिल्कुल ठीक। ये साथी क्या कहते हैं? जहाज़ दुनिया की ऐसी इजाद थी कि जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लोग आज कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, पहले महीनों में सालों में पता नहीं वो ट्रैवल कर सकते या नहीं कर सकते। डिस्कवरी का सबसे बड़ा आज ही ग्लोबल विलेज में जहाज़ है। जहाज़ बहुत अहम चीज़ है और राइट ब्रदर्स ने 1903 में इजाद किया था पहली, और उसके बाद दुनिया बदल गई। जी। टीवी बहुत बड़ी इजाद है कि जिसने आज आपको भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जिस पे आप खड़े बात कर रहे हैं। तो टीवी मेरे नज़दीक टेलीविज़न की इजाद। टेलीविजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी, वहाँ चले जाए। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी इजाद जो है वो पहिया, जिसने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान की है। तो उसके साथ साथ अगर बाकी चीज़ देखें तो लेज़र है। लेज़र से भी बहुत सारी चीज़ें हमारी आसान हो गई हैं। भाई ये पहिए की दिलचस्प बात है कि किसी को नहीं मालूम ये कब इजाद हुआ, किसने किया। इतनी बड़ी इजाद है, पहिए के बगैर क्या करती इंसानियत। बिल्कुल दुरुस्त। और कोई साथी? जो रेडियो है वो सबसे बेस्ट इजाद है, जिसने सबसे पहले इनकलाब बर्पा किया दुनिया में, एक वर्ल्ड में, जिसको आज हम जो देख रहे हैं ग्लोबल विलेज, उसकी शुरुआत तो रेडियो से शुरू होती है। रेडियो ने भी बहुत कमाल किया था, बिलखुसूस जब जंगें हो रही थी, पहली और दूसरी जंग अजीम, उस वक्त रेडियो का बहुत काम था। बिल्कुल दुरुस्त। और कोई साथी? मेरे ख्याल के मुताबिक जो बेस्ट इजाद होते हैं वो है पेन या कलम। इसके अलावा ये बेस या तरक्की की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से कैमरा है कि हम जहाँ भी जाते हैं और जो भी हालात हों हमें उसकी पिक्चर्स बना के हम बताते हैं कि जी आज ये हुआ या आज ऐसी बात हुई। तो कैमरा मेरे नज़दीक है। वो भी ये कमाल चीज़ है। जी, मेरी बहन बैठी है। जी। मेरे हिसाब से प्रेशर कुकर भी बड़ी ज़बरदस्त इजाद है कि अगर प्रेशर कुकर ही ना होता तो फिर हम अपने खाने के मेज़ पर और दस्तरखान पे मज़े मज़े के पकवान कैसे एंजॉय करते। हाँ, ज़रा सोचे ना, अगर मटन पकाना पड़ता पूरा दिन लगाकर तो खाना तो शाम को मिलता, तो जितने हमारे भाई बैठे हैं वो सब भूखे रह जाते। मैं इतराफ़ करता हूँ कि मेरे जहन में 100 साल तक प्रेशर कुकर ने नहीं आना था। ये कमाल। See how important the other opinion is. जी, एक और ले लेते हैं। मेरे मुताबिक भी ये कैमरा ही था। अगर कैमरा ना होता तो स्टार्स ना होते, प्रोग्राम्स ना होते, टिकटॉक ना होता, फेसबुक ना होता, इंस्टाग्राम ना होता, वीलॉग्स ना होते, यूट्यूबर्स पे जो लोग इतना अर्निंग कर रहे हैं, एक्टर्स इतना सुपरस्टार्स कर रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, ड्रामे बन रहे हैं, ये ना होता। तो जो कैमरा जिसने बनाया उसने एक पूरी दुनिया को एक नया डिजिटलाइज्ड कर दिया। ये एक उसकी बहुत बड़ी इजाद थी। अगर कैमरा ना होता तो हम शायद अपने आप को रिप्रेजेंट भी ना कर रहे होते और आज ये प्रोग्राम भी ना हो रहा होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आयशा, आपकी क्या राय है कि कौन कौन सी 2-3 चीज़ें आपको लगता है कि हाँ भाई ये भी बहुत अहम है? हम आई थिंक मैंने पहले भी बीच में लुकमा दे दिया था। मैं समझती हूँ कि अगर पहिया ना होता तो जिंदगी का पहिया ना चलता। अगर इंसुलिन ना होती, इंसुलिन, पेनिसिलिन ना होती, पेनिसिलिन, बिल्कुल। तो फ्लू जो आजकल हमें लगता है, जरा जाइए ना गोरा कब्रिस्तान लाहौर में जो है और देखिए उनके कत्बे पढ़िए कि कौन कौन फ्लू से गुजरा, इन्फ्लुएंजा से, तो आपको अंदाजा होगा कि पेनिसिलिन कितनी बड़ी इजाद थी। बिल्कुल। ये तमाम की तमाम जो कमाल चीज़ें इजाद की इंसानी जहन ने, ये सब की सब अहम हैं। ये भी हैं, ऐसी कई और भी होंगी बेशुमार। मिसाल के तौर पे अभी मुझे ख्याल आ गया, प्रिंटिंग प्रेस जब इजाद हुई थी, गुटनबर्ग ने की थी, वो बहुत अहम इजाद थी। उससे पहले हाथों से लिखना पड़ता था, बिल्कुल चाइनीज पेपर के ऊपर। अब इनकी नकल कैसे होगी भी किताबों की? अब सोचिए, नकल ना हो सके तो इल्म कैसे पहुंचेगा? ये बहुत अहम थी। एक्सरे, हड्डी टूटी हुई है, क्लोरोफॉर्म जो सुंघा के हम, और भी बहुत सारा कुछ और। मैं वैसे एक फ़लसफ़ी के तौर पे भी कभी कभी सोचता हूँ, और कभी कभी ही फ़लसफ़ी गुफ्तगू करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि ज़ुबान भी तो एक इजाद ही की इंसानों ने। कभी इंसानी तारीख़ में कोई ऐसा शख्स होगा जिसने ये लफ्ज़ पहली बार सोचा होगा कि ऐसा क्यों है? तो क्यों का लफ्ज़ भी तो एक तरह की एक हैरानकुन ईजाद ही है। उससे पहले कभी किसी ने लफ्ज़ शायद ना सोचा।
پہلی بار کب استعمال ہوا. اور جب کسی نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے, اس لفظ کو سوچتے ہی ایک تحریک پیدا ہوئی کہ ہاں اس معمے کو اب کھول کے دیکھو, سمندر میں لہریں کیوں اٹھتی ہیں, سورج ایسے کیوں ہوتا ہے, یہ سرخ رنگ سرخ کیوں دکھتا ہے, اور کیسا حیران کن لفظ ہے یہ. اب ذرا اس کو کھول کے اس کی پرتیں ذرا اور اندر جاتے ہیں. ایک دلچسپ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ سوشل سائنٹسٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو, اور آج کے دور میں بالخصوص, اپنے آپ سے بار بار یہ سوال کرنا چاہیے, اور اس کا جواب آسان نہیں ہے, لگتا بہت آسان ہے لیکن تلاش کرنے سے بہت دیر میں ملتا ہے, کہ میں جو کچھ کرتا ہوں یا کرتی ہوں وہی کیوں کرتا یا کرتی ہوں. ہم لباس ایسا کیوں پہنتے ہیں, ہم کھانے میں آلو گوشت یا پریشر کوکر میں مٹن کیوں پکاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ہم ان تمام سوالوں کی طرف جائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ایک ذرا سوچنے دو میں ہم کیوں کی لیئرز جو ہیں ان کو اتار رہے ہیں, اس کے اندر جا رہے ہیں. جی آپ کچھ بات کریں. ہم بات کرتے ہیں قوم کے حوالے سے پہلے, اور یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ میں بہت اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں, یہ ذرا پیچیدہ زیادہ ہے, لیکن ہم کسی اور تناظر میں دیکھتے ہیں اس کو. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہم دنیا کو ایسے نہیں دیکھتے جیسے کہ دنیا ہے, ہم دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم ہیں. تو اچھا آدمی ہر کسی کو اچھا ہی سمجھتا ہے, چور آدمی ہر کسی کو چور ہی سمجھتا ہے. ہماری آنکھوں کے اوپر جو ہمارے تجربات, ہمارے احساسات کے پردے لگے ہوتے ہیں, ان میں سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. تو میں نے اس میں ایک پردہ اور لگانا ہے کہ ذرا کبھی ایسے بھی دنیا کو دیکھیں. یہ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں قوم ایسی ہے, فلاں قوم آگے ہے, فلاں قوم پیچھے ہے. قوم بذات خود کیا ہے؟ قوم کچھ لوگ ہیں, بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک طرح کا ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے, ان کو ہم قوم کہہ دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ قوم جو ہے وہ شعوری طور پہ اور سیاسی طور پہ اور مجموعی طور پہ اس سوال کا جواب تلاش کرتی ہے کہ ہم ایسے کیوں ہیں, اور وہ جو شخص ہے وہ ایسا کیوں ہے. جس شخص کو میں ایسے اشارہ کر رہا ہوں وہ بادشاہ ہے. 1789 میں ایک قوم تھی یورپ کی, انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ رہتے ہیں جھونپڑیوں میں جہاں پہ چوہے ہیں اور بیماریاں ہیں, اور ہمیں آئے دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا, اور محنت ساری ہم کرتے ہیں, بیج ہم بوتے ہیں, فصلیں ہم اگاتے ہیں, ہم بھوکے مرتے ہیں. لیکن ایک بادشاہ ہے, اس کا محل جو ہے وہ میلوں لمبا اس کا محل ہے, وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے حواری جو ہیں وہ ساری دولت لے جاتے ہیں. یہ جب مجموعی طور پہ انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے, تو جواب آیا ان کے ذہنوں میں, اور ظاہر ہے اور لوگوں نے اس تحریک میں حصہ لیا کہ بھئی چونکہ تم لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں اس کے بارے میں تو کچھ کر لو. یہ بنیاد تھی فرانس کے انقلاب کی, اور وہ جو محل ہے وہ ابھی بھی موجود ہے, اور انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ وہ اپنی تاریخ کو سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ دیکھ کے عبرت پکڑی جا سکے اور معلوم ہو سکے کہ ہم کس سفر سے گزر کر یہاں پہنچیں. تو ایک محل ہے پیرس سے 20 کوس کے فاصلے پہ, پیلس آف ویکسائے کہتے ہیں اس کو. اس میں جو شیشے جڑے ہیں اس کو دیکھ کے آج بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بادشاہ ایسے رہتا تھا جب غریب غربا آج سے 200-250 برس پہلے کیسے رہتے تھے. تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسے کیوں رہتے ہیں اور یہ ایسے کیوں رہتا ہے, اس کے بعد ان میں تحریک پیدا ہوئی کہ ہاں اس نظام کو تبدیل کر دیا جائے. عدیل قطع کلامی معاف, ایک جملہ تھا جو فرینچ کوئین نے کہا تھا, ذرا وہ بھی ہمارے سامعین تک پہنچ جائے. اس کی جو بیوی تھی جو آخری بادشاہ تھا اس کا نام تھا ماری اینٹونیٹ, اور اس کو مبینہ طور پہ کسی نے کہا کہ آپ لوگ اس محل میں ہیں اور دیکھیں اتنے کھانے طرح طرح کے چن دیے, اور دیکھیں جو عوام ہے وہ بھوکی مر رہی ہے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ کیک منگا لیں. لیکن یہ جو جملہ ہے یہ طے یہ ہوا تھا کہ اس نے کہا نہیں تھا, لیکن اس کے نام سے منسوب ہو گیا تھا کہ یہ جو بادشاہت ہوتی ہے یہ اتنے زیادہ, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریموو فرام ریالٹی تھے, کہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کی سلطنت میں کیا ہو رہا ہے. یہ تھا ایک انقلاب کی وجہ جب مجموعی طور پہ کلی طور پہ قوم یہ سوچتی ہے کہ ہم ایسے کیوں ہیں اور ارے یہ کیوں ہے. اس کے بعد تحریک بنتے 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 بن کے انقلاب تک پہنچتی ہے. یہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت اہم سیاسی انقلاب تھا, لیکن واحد نہیں تھا. پہلی جنگ عظیم کے بعد بھی ایسا انقلاب ایک آیا تھا. یہ بھی دلچسپ بات ہے.
آج کل وہ جو ملک ہے وہ جنگ میں مشغول ہے، جو بہت بری بات ہے، جنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو انقلاب روس تھا اس کی وجہ بھی یہی کیوں کا لفظ تھا۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی 1914 سے 17 تک۔ 1917 میں روس کا بہت برا حال ہو گیا تھا، کیونکہ جنگ کے بعد کوئی بھی ملک جو ہے اس کا حال برا ہی ہوتا ہے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نکلس the second۔ 400 سال کی ان کی تاریخ تھی بادشاہت کی، جیسے یہاں پہ مغلیہ سلطنت تھی 300 برس، ان کی 400 برس کی تھی۔ 1917 میں بالکل یہی سوال روسیوں نے آپس میں کیا کہ ارے ہم جنگیں لڑتے ہیں، ہمارے بچے بھوکے مرتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، اور یہ بادشاہ کو دیکھو یہ کیسے محل میں رہتا ہے۔ ایک دلچسپ بات سنیے، بادشاہ کا جو محل تھا اور اب بھی ہے وہ، اس کا نام ہے ونٹر پیلس، وہ ہے سینٹ پیٹرز برگ میں، روس میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے محل میں جتنے کمرے ہیں ان کی تعداد ابھی بتاتا ہوں، ذرا میں چھیڑ خانی کر لوں۔ عائشہ آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں اندازاً؟ 6 اگر آپ بیڈ رومز ہیں، 6 بیڈ رومز ہیں، تو اگر آپ روز ایک بیڈ روم میں سوئیں تو ایک ہفتے کے بعد پہلے کمرے میں واپس آ جائیں گے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے بالکل۔ یہاں پہ سب سے بڑا گھر جس کا ہے اس میں کتنے بیڈ رومز ہیں؟ 10 سے زیادہ بیڈ رومز ہیں کسی کے پاس؟ نہیں ہے۔ ویل ڈن۔ یہ جو بادشاہ تھا روس کا آخری بادشاہ، اس کے محل میں 1500 کمرے تھے، اب بھی ہیں۔ تو اگر وہ روز نئے کمرے میں سوتا تو پہلے کمرے تک آتے آتے اس کو 4 سال لگ جاتے۔ آپ نے بھی کیا کیا ایسا گھر بنا کے آپ ونٹر پیلس میں شفٹ ہو جاتے ہیں ہر روز۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر روس میں بولشوک انقلاب آیا کہ ارے ہم ادھر، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ شروع کیوں سے ہوا تھا؟ وائی آر وی لائک دس؟ وائی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جب وہ متحد ہوئے اس کے اوپر تو انقلاب آ گیا روس میں اور ختم کر دی انہوں نے بادشاہت۔ ایک اور دلچسپ چیز سناؤں گا آپ کو، اس کے بعد ایک اور سناؤں گا، یہ زیادہ دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب اور قریب آ جائیں ہماری تاریخ کے بالکل قریب۔ ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، وہاں کا بھی ایک بادشاہ تھا، اس کو شاہ آف ایران کہتے تھے۔ واہ۔ اور 1979 میں ایرانیوں نے یہ دیکھا کہ یہ بادشاہت، اتنے بڑے بڑے محل، اس کا اگر آپ جو محل ہے اس کا ایک کمرہ دیکھیں، اس میں جو شیشے جڑے ہوئے ہیں آپ شیش محل کو بھول جائیں گے۔ اور وہاں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا مجموعی طور پہ کہ کیوں ہم ادھر، یہ کیوں بھائی؟ اور ایک دلچسپ بات آپ کو لطف آئے گا سن کے، جب وہ انقلاب آیا تھا جو انقلاب ایران ہے، اسلامی انقلاب ہے، تو فیض صاحب نے ایک نظم لکھی تھی اس انقلاب سے متاثر ہو کر، اور وہ نظم ہے ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی ہم دیکھیں گے، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے۔ جلدی تالی بجا دی، ایک بند ابھی اور تھا۔ ہمیں تھا کہ آپ چلتے ہی چلے جائیں گے تو آگے بڑھتے ہیں نا۔ بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اٹھے گا انالحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، ہم دیکھیں گے۔ ایک اور بھی بہت طاقت ہے اس چھوٹے سے ایک لفظ میں۔ 1940 کی دہائی میں سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا تھا کہ اگر ایٹم کو توڑیں تو اس میں سے توانائی بہت زیادہ نکلتی ہے، اور پھر اس کے حساب سے بم بنتے ہیں اور بہت کچھ بنتا ہے۔ کیوں کا لفظ ہی مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کو ایسے کریں تو اس میں سے شو کر کے توانائی بہت نکلتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ 1945 کے بعد روس اور امریکہ میں کولڈ وار شروع ہوئی کہ ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے ہتھیاروں میں شروع کیا یہ کام کہ ہتھیار بڑے بڑے بننا شروع ہوئے،
پھر خیال آیا کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. پھر ان کی ریس شروع ہوئی جس کا نام تھا اسپیس ریس, کہ خلا کو پہلے تسخیر کون کرے گا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ذخائر ہیں یا وہاں سے کوئی میتھین گیس ملنی ہے یا کوئی سونے کی کانیں ہیں اوپر یا کوئی ڈالرز ہیں. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم فخر محسوس کریں گے دوسرے کو نیچا دکھا کے, اور یہ ہم کریں گے آگے بڑھ کے. تو جو اسپیس ریس تھی وہ کون سا ملک جیتا تھا؟ وہ سوویت یونین جیت گیا تھا. تو پہلا انسان جو خلا میں گیا وہ ایک روسی تھا, پر امریکہ بہادر نے کہا کرے ہم اس سے بھی ایک قدم آگے جائیں گے, ہم پہلا انسان جو ہے اس کو چاند تک پہنچائیں گے. اور انہوں نے پھر یہ کیا, اور یہ شروع اسی لیے ہوا تھا, وہاں کے سارے ناقدین, سارے بینکر, سارے سیاستدان, عوام جو تھیں وہ سب اکٹھی تھیں کہ ہم نے چاند پہ پہنچنا ہے. اور آج تک اس بات کی مثالیں ہم دیتے ہیں کہ دیکھو انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے, تم سے آلو قیمہ نہیں بن رہا. یہ جو ڈرائیو ہے, ظاہر اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے اور اس میں انویسٹمنٹس بھی ہیں, لیکن جو بنیاد ہے اس کی وہ ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کیا وجہ ہے. یہ ہے قوموں کی سطح پہ. اب میرا ایک دلچسپ جو تجزیہ اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کے بھی اندر کیوں چھپے ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ ہم بتائیں گے جب عائشہ لیں گی بریک. ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ایک ذرا سوچنے دو میں ہم سوچ رہے ہیں کہ کیوں ہے. جی, انسان بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں ایسا کیوں کروں, یہ کام کیوں کیا جائے, ایسا کیوں نہ کیا جائے, وغیرہ وغیرہ. عام طور سے ان سوالوں کے جواب بہت گہرے نہیں ہوتے یا ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی, ہم بہت جلدی ہتھیار پھینک دیتے ہیں. تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ بھائی پیسے اچھے ملتے ہیں. وہاں کیوں کام کرتے ہو؟ وہاں کا کلچر بہت اچھا ہے. یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ باس بہت اچھا ہے. یہ بہت سطحی سے جوابات ہیں, ان میں اور جانے کی ضرورت ہے. لیکن پہلے ایک مثال, جو بہت اچھے اور نامور کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اس لیے نامور اور اچھے نہیں ہوتے کہ ان کو شوق ہے یا محنتی ہوتے ہیں. محنتی تو اور بہت سے لوگ ہیں, لیکن ان میں کیا خاص بات ہوتی ہے. ایک تجزیہ میں پیش کرتا ہوں, اور میرے خیال میں اس کی مثال شاید اور ہوں گی ضرور, لیکن شاید اور ہو. میں نے ایک کرکٹر کا نام آپ کو بتانا ہے. مجھے یہ لگتا ہے, بالخصوص ان ساتھیوں سے جنہوں نے 1980-90 کی دہائی میں کرکٹ دیکھی ہوگی, کہ ایک ہمارے بیٹسمین تھے, ان کا نام تھا جاوید میاں-داد. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ہی واز اے اسٹریٹ فائٹر. مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ ان کی کرکٹ کھیلنے کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ شوق بہت ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جاوید میاں-داد جو ہے, جب میچ پاکستان جیتے تو جب جھنڈا لہرائے گا پاکستان کا, تو شاید سب سے زیادہ خوشی میاں-داد کو ہوگی. مجھے یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ یہ اس لیے کھیلتے ہیں کرکٹ کہ ان کے لیے سب سے جو اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے وہ اس خوبصورت ملک کے جھنڈے کی سربلندی ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں. اب یہ دیکھیے کیسی طاقت ہے اس شخص کے پاس کہ وہ اس لیے کھیلتا ہوگا کرکٹ. مجھے اندیشہ ہے کیونکہ ان کے اوپر آج تک کبھی کوئی ایلیگیشن نہیں لگی, کبھی بھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ میں نے ایک مثال اور دینی ہے آپ کو. کچھ سال پہلے ایک بہت بڑے لیڈر تھے ساؤتھ افریقہ کے, نیلسن منڈیلا, اور ان کا شمار دنیا کے عظیم ترین لیڈرز میں ہوگا اور اب بھی ہوتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری یعنی ساؤتھ افریقہ کی جو کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے اس وقت جو تھا, ایسا ہیرو اور ایسا سٹار ہمیں چاہیے, اور وہ تھا ہینسی کرونی. ہینسی کرونی جو تھے وہ بھی ساؤتھ افریقہ کے ایک بہت مایہ ناز ہیرو تھے کرکٹ کے. مگر پھر کیا ہوا, ان کا جو کیوں تھا کرکٹ کھیلنے کا وہ بدل گیا. وہ پہلے کھیلتے تھے ملک کے لیے, پھر کہیں نہ جانے کیا ہوا کہ کیوں کھیلتے ہو کرکٹ, تو پتہ نہیں کیا ایک شیطان آیا اور سمت بدل گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد افریقہ کے, ساؤتھ افریقہ کے جو لوگ تھے ان کا دل ایسا ٹوٹا کہ یہ کیا کیا ہمارے ہیرو نے. سو وہ غلطی نہیں تھی, وہ
क्यों तब्दील हो गया था। अगर उससे पहले मुझसे मिले होते वो और मैं उनसे पूछता, आप अकेले बैठे बिस्तर पे तन्हा और अपने आप से पूछें कि हैंसी क्रॉनी तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, अव्वलीन वजह क्या है, तुम्हारा मुल्क या तुम्हारा बैंक बैलेंस, तो गालिबन अपने आप से वो कहते हैं भाई वो तो मुल्क ही है, तो फिर ये मत करो। ये देखिए कि कैसा जो क्यों का जवाब है ये कैसी जहन के अंदर एक रोशनी पैदा कर सकता है, लेकिन तलाश करने से। और ये भी होता है कि भाई ऐसा काम मैं क्यों करूं, अरे कोई नहीं देख रहा कर लो, क्योंकि सब लोग ही करते हैं, उसने भी किया था, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हें तो पैसे अच्छे मिल जाएंगे। इस तरह की बातें करके हम गहराई में नहीं जा पाते। आखिरी एक बात फिर आपसे मैंने पूछना है कि आप जो कुछ करते हैं वो क्यों करते हैं, वही पूछना है जो मैंने आयशा से पूछा, ये प्रोग्राम क्यों करती हैं आप, तो उन्होंने गुआएं बाएं शाएं की। नहीं, मुझे जवाब मिल गया। अभी आते हैं उसके ऊपर। ओके। मैंने इस प्रोग्राम में आने से पहले अपने आप से भी एक सवाल किया कि मैं वहाँ आपसे शेयर करूँगा, मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर, और वो सवाल ये था कि मैं पाकिस्तान में क्यों रहता हूँ, इसकी क्या वजह है। मेरी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर नहीं है, गो कि इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन बहुत कमज़ोर भी नहीं है, तो ज़ुबान का मसला तो नहीं है। लेकिन चलो कहीं काम करके कोई एक छोटा सा एक कमरे का एक कॉटेज ले लेंगे और आराम से रहेंगे किसी मुल्क में जाके, ऐसा क्यों नहीं कर लेते। इंटरनेट भी बहुत तेज़ काम करेगा वहाँ पे वगैरह वगैरह। मेरा क्यों जो है, और हर किसी का ये फ़र्क हो सकता है, मेरा क्यों ये है कि मैं अपने आप को एक छोटी सी एक शाख समझता हूँ जिसके ऊपर कभी फूल आते हैं, कभी फूल मुरझा जाते हैं, कभी कोई मौसम असरअंदाज होता है, कभी कोई मौसम, लेकिन उस शाख को इस बात का यकीन है कि अगर मैं इस मजबूत तने के साथ अपना रिश्ता तोड़ दूं तो मैं कुछ देर में मुरझा जाऊंगी। इसलिए उस तने से जुड़े रहना बहुत अहम है उस शाख के वजूद के लिए। और वो जो तना है वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कितना ही बुलंद क्यों ना हो, वो कुछ भी नहीं है अगर उसकी जड़ें मजबूत नहीं हैं। तो ये जो मुल्क है ये मेरी जड़ है, तो मैं जड़ से निकल कर कहाँ चला जाऊँ। अब आप लोगों ने हमारी मदद करनी इस बात में कि आप जो काम करते हैं वो क्यों करते हैं, और क्या उसके बारे में कभी सोचते हैं ज़्यादा कि क्यों किया जाए। हाँ बिल्कुल कभी कभी मजबूरी होती है, वो अपनी जगह, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो हम सिर्फ किसी के कहने के ऊपर ही कर देते हैं, हम अंदर जाते ही नहीं उसके, कह रहे करना चाहिए भी कि नहीं। और ये वजह बनती है हमारी अक़दार की और हमारी वैल्यूज़ मजबूत होने की। वैल्यूज़ जो होती हैं उनकी एक ही डेफिनेशन है कि जब कोई ना देख रहा हो आप तब भी सही काम ही करेंगे, ये होती हैं वैल्यूज़। तो इसका जो बुनियादी जो ईंट है वो इस बात से है कि मैं ये क्यों करूं, क्योंकि ये काम करना दुरुस्त है। इसलिए अब आयशा बताएंगी कि आप ये प्रोग्राम क्यों करती हूँ। मैं ये प्रोग्राम इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात, अच्छा लगना चाहिए। अच्छा लगता है कि हम इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, लोगों के रिस्पॉन्सेस सुनते हैं, उनके सवाल सुनते हैं, उनके साथ हंसते हैं, कभी कभी उनके साथ रो भी देते हैं, तो ये सब मुझे अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई। अच्छा एक शरारत करें जी। मुझे रोने से ख्याल आया, एक शरारत करते हैं, 5 सेकंड 3 सेकंड लगाएं, मैं भी आपके साथ शामिल हूँ उस शरारत में। किसी ऐसी हस्ती, किसी ऐसा शख्स, रिश्तेदार, बुजुर्ग, वालिदैन में से कोई, भाई बहन में से, दोस्त में से, औलाद में से, कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में जो दुनिया में नहीं है लेकिन आपके दिल के बहुत करीब है, उसके बारे में ज़रा सोचें एक लम्हे के लिए, और अब अपने आप से पूछें कि उस शख्स से इतनी मोहब्बत कि इतनी उनसियत क्यों है। तो शायद आप कहेंगे कि वो बहुत रहमदिल थे, मुझे मोहब्बत, मुशफिक बहुत थे, शफीक बहुत थे, प्यारे बहुत थे। आप ये देखिए कितने सादा से अल्फाज हैं, तो क्या हर शफीक शख्स या हर प्यारे से इतनी ही मोहब्बत हो जाएगी? नहीं, ये तो बहुत गहरी है। वो क्यों है, बिलाखिर आप शायद कहेंगे पता नहीं, लेकिन है, दिल धड़कता है उसके लिए जो किसी और के लिए नहीं धड़कता। और ये वो जगह है एहसासात की जहाँ पे लफ्ज़ नहीं पहुँच सकते, ये लफ्ज़ों से पर एक जगह है। वो एक शेर सुन लीजिए। इरशाद। कौन दिल की जुबां समझता है, अरे वाह, दिल मगर ये कहाँ समझता है।
اب ان سے پوچھیں کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, اور آپ کی زندگی کا یا کام کا جو کیوں ہے وہ کچھ عیاں ہوا کہ ابھی کچھ کنفیوژن ہے؟ جی تھینک یو سو مچ عدیل, آپ نے بہت سی باتیں کی کیوں کے حوالے سے, اور ہم اپنے ساتھیوں تک بڑھیں گے کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ یہاں کیوں ہے. کیا اچھا سوال ہے. مجھے اندیشہ ہے کہ آدھے لوگ اس لیے ہیں کہ یہاں پہ اے سی بہت اچھا کام کرتا ہے. کون ساتھی بتائیں گے ہمیں کوئی ایک بات کو شیئر؟ جی بسم اللہ. جی السلام علیکم, میرا نام عاصم ریاض ہے, اور آج آنے کی وجہ یہ کیوں کا لفظ ہی میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا, کیونکہ آپ کے بہت سارے سیشنز میں نے پہلے بھی اٹینڈ کیے اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور آج اس کیوں کی ہی تلاش کے لیے میں آیا ہوں کہ کیوں کے پیچھے کیوں ہے. یہ بھی دیکھیے کہ ابھی یہ اردو زبان کا ایک ہی لفظ ہے اور کیسی دنیا ہے اس کے پیچھے. ابھی تو کیا, کب, کیسے کے الفاظ ہیں جن کے پیچھے دنیا چھپی ہے. ابھی تو ہم ایک ہی الفاظ میں الجھ کر رہ گئے, لیکن کیوں جو ہے یہ اہم تو بہت ہے. یہ لفظ جب یہ فیس بک پہ آیا تو میں نے بھی یہی سوچا کہ یہ بڑا ایک نرالا اور بڑا یونیک ٹاپک ہے, تو اس میں پہنچنا چاہیے اور جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کیوں سے مراد کیوں ہے اور کیا ہے. تو اس لیے میں بھی آیا. لیکن آج آپ نے جو شعور ہمیں دیا ہے کیوں کا, اس سے پہلے سچی بات ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ ہم کام کیوں کرتے ہیں. آپ نے اس تھوڑی سی اس آدھے پونے گھنٹے کی گفتگو میں ماشاءاللہ ہمیں یہ کیوں کے حوالے سے بڑا ایک تجسس پیدا کر دیا ہے کہ اب ہم سوچنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی کام کریں گے تو کیوں کریں گے. تو یہ بہرحال ایک سوچ لے کے انشاءاللہ آج ساتھ جائیں گے. السلام علیکم, میرا نام تیمور شکیل ہے, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں یونیورسٹی روز جاتا ہوں تو کیوں جاتا ہوں, اور میں نے اکثر اپنے دوستوں کو بھی دیکھا ہے وہ آ تو جاتے ہیں یونیورسٹی میں لیکن یہ نہیں سمجھ آتا کیوں آئے. کیا بات ہے. تو اس حوالے سے یہ جتنا لگ رہا ہے آسان اتنا آسان یہ ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر تو ہم اس بات کا دفاع کرتے ہیں کبھی تعلیم حاصل کرنی ہے تو فوراً ایک دیوار لے آتے ہیں کہ اس کو مت چھونا, کیونکہ یونیورسٹی کا جانے کا جو عمل ہے وہ بذات خود تعلیم سے وابستہ ہے. ضروری نہیں کہ ایسے ہو, اللہ کرے کہ ایسے ہو, لیکن ضروری نہیں ایسے ہو. تو جو کچھ بھی آپ نے سیکھنا ہے یونیورسٹی میں یا کالج میں, اور مجھے بالکل امید ہے کہ آپ سیکھتے ہوں گے, کیا وہ سیکھنے کا طریقہ وہی ہے جتنا وقت اس میں صرف ہوتا ہے؟ کیا اس سے کم وقت میں وہ نہیں ہو سکتا؟ اور اب تو سیلف ایجوکیشن کا دور ہے, لوگ بہت جلدی گھر بیٹھ کے اپنے آپ کو سکھا لیتے ہیں کوئی چیزیں, بہت ساری سکلز. ہوم سکولنگ ہوتی ہے. بالکل. تو اس پہ توجہ دیں کہ میں اس گرمی میں یا اس موسم میں اتنی دور جاتا ہوں, گاڑی, پیٹرول, موٹر بائک, آنا جانا, تھکاوٹ, پسینہ, اور وہاں پہ پھر اتنا وقت لگتا ہے, تو کیا اس کو میں کم کر کے ایک ڈبے میں جلدی نہ سیکھ لوں؟ تو وہاں جانے کی کیوں ضرورت ہے؟ اماں کو نہ کہیے گا, مجھے مار پڑ سکتی. جی جناب. بہت اچھا لگا یہاں پہ آنا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو موضوع بہت اچھا تھا, اور ظاہر ہے پی ٹی وی میں فرسٹ ٹائم میں یہاں پہ آیا ہوں, اس کی بھی خوشی تھی کہ سامعین جو آپ نے زیادہ مدعو کیے تھے. سوچ رہا تھا آتے ہوئے کہ پتہ نہیں انٹری بھی ہو پائے گی یا نہیں, وقت پہ پہنچ پاؤں گا یا نہیں, اور اندر داخل ہو پاؤں گا یا نہیں, پروگرام اٹینڈ کر پاؤں گا یا نہیں. ان سب مراحل سے گزرنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی, جو موضوع ہے کیوں کی طاقت, کیوں کی تلاش, یہاں تک پہنچنا اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا. جیسے آپ نے بہت سے حوالوں سے ذکر کیا اور خود بھی اپنی پریکٹیکل لائف کے بارے میں بھی بتایا کہ میں ایسے ایسے سوچتا ہوں, تو میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ کیا زندگی میں کیوں کا لفظ جو ہے یہ ترقی کی علامت ہو سکتا ہے؟ تو میں اسی سوال کے جواب میں یہاں پہ آیا تھا. آپ کی گفتگو سن کے بہت کچھ سیکھا, تو امید ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں بھی یہ بہت کارآمد سیشن رہے گا میرے لیے, یہاں پہ جو کچھ میں نے آ کے لرن کیا. تھینک یو سو مچ. ہم آگے پلیز پاس کر دیں. ایک بات ذہن میں رہے, وہ یہ ہے کہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی کے بہت سے معاملات میں جو کیوں کا جواب ہے وہ جلدی مل جاتا ہے. مجھے بہت تاخیر سے ملا, تو تلاش جاری رکھیں. اگر کیوں کا جواب نہیں مل پا رہا, تلاش کرتے رہیں اور جلدی ہتھیار مت پھینکیں, اور جائیں گہرائی میں, اور جائیں گہرائی میں. سب سے پہلے تو اس لیے آنا چاہتی تھی کہ جاننا چاہتی تھی آپ نے یہ موضوع کیوں چنا. دوسرا یہ کہ عمر کے اس حصے میں مجھے لگتا تھا کہ بہت سے کیوں کے جواب معلوم ہیں, لیکن ہر قدم پر ٹریفک, لوگ, بچے دیکھ کے ہر وقت ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم ایسے کیوں ہیں. اور اس میں مجھے یہ
मेरी नाकिस राय के मुताबिक हमने सवाल करना छोड़ दिया है, तो मेरा ख्याल था कि आपसे कुछ समझने में आसानी हो जाएगी। क्या खूबसूरत बात की है, बहुत अच्छी बात। माय क्वेश्चन इज़ कि क्यों एक इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अर्ली ईयर से ही बच्चों को सिखा रहे हैं इन अ लर्निंग प्रोग्राम, और यही एक्सपेक्ट है कि आई एम थैंकफुल कि मैं इस अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैं आई यहाँ, और मैं देखती हूँ कि हम बड़े हो गए, हम बड़ों के माइंड में भी वही बातें हम इनकलकेट कर रहे हैं जो बच्चों के माइंड में हम अभी से शुरू कर रहे हैं। और ये मैं कहूँगी कि वी आर थैंकफुल टू दिस एजुकेशन सिस्टम जो कि इस क्यों को इतना इंपॉर्टेंट कंसिडर कर रहा है, विच वॉज एंड इट इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें आगे, वही आप वाली बात, हम यहाँ हैं क्यों हैं और कहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ क्यों पहुँचना ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक मुझे इनकी बात से ख्याल आया कि आप जब इंसानी तारीख़ उठाएं, इस्लामी तारीख़ उठाएं, उसमें बहुत सारे जो मार्के हैं, अब जब आप इस नज़र से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो मार्के क्यों मारे गए थे, क्योंकि उनका जो क्यों था वो कुछ और था। वो सिर्फ सल्तनत नहीं थी, वो सिर्फ मालो हशम नहीं था, वो कुछ और थी चीज़। यहाँ तक पहुँचना भी ज़रूरी है, जो चीज़ आँखों से पोशीदा है लेकिन एहसास उसको देख सकता है। क्या बात, बहुत अच्छी बात जी। और मेरी बहन ने कुछ कहना था। इस सवाल का जवाब एक मेरे पास संजीदा भी है और एक मज़ाहिया भी है। एक संजीदा जवाब ये कि लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए, कि इससे वाकई में पर्सनैलिटी डेवलप होती है, इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस से जो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। और एक मज़ाहिया जवाब ये है कि यहाँ पर जो शो से पहले चाय मिलती है ना बिस्किट के साथ, उसके लिए बहरहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। भाई आपको ये नंबर देने पड़ेंगे कि उन्होंने दिल से कहा है कि जो चाय बिस्किट है ना पीटीवी की, उस जैसा और कुछ नहीं है, वो बार बार इसलिए तशरीफ लाती है। आपको क्यों लगा कि मैंने नंबर नहीं दिए तो आपने मुझसे कहा कि देने पड़ेंगे? मैंने तो इजाफी नंबर दे दिए उनको इस बात के। अच्छा जी, अगला सवाल किन की तरफ से आ रहा है? मैं तो बच्चों से पूछना चाहूँगी, हमारे छोटे छोटे साथी यहाँ मौजूद हैं, कि ये यहाँ क्यों आए हैं? जी बेटा, इस इतने लंबे सेशन में आप क्यों आए? सीखने के लिए चीज़ें। और क्या सीखा आपने? वो देखें साथ साथ बता रहे हैं वो कि ये सीखा बेटा। हाँ, नाक ना कटवा देना मेरी, ये बोलना कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है और हम दोनों ने घर जाना है अभी। अस्सलाम वालेकुम। ये टॉपिक ज़रा यूनिक था, तो बच्चे ज़ाहिर है हमारा जो स्कूल का सिस्टम भी हो गया, प्रेशर कुकर बना दिया हमने बच्चों को एजुकेशन में कि आपने इतने मार्क्स लेने हैं, ये इंजीनियर बनना है, आईटी का दौर है। यहाँ मेरे जहन में है कि मैं बच्चों को लेके आऊँ, ये अपने आप को भी पहचाने, अपनी पैदा होने का ऑब्जेक्ट भी पहचाने कि रब ने हमें क्यों पैदा किया है, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। चलें, ये एजुकेशन लेके मैं डॉक्टर, इंजीनियर, फलां तो बन जाऊँगा, असल ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो क्या है, उसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। वेरी नाइस सर, आपको अपने क्यों का जवाब मिला कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या मकसद है? इसका जवाब, क्यों का जवाब यहाँ तो सीखे ही, अगर हम कुरान से लें तो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि मैंने तुम्हारी तख्लीक क्यों की है। वो हम सूरह रहमान में देख लें या बाकी डिफरेंट आयात में अल्लाह ने हमने मकसद यह कि हमने वो रिसर्च करना है, उसकी तलाश करनी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आप इस दुनिया में क्यों आए हैं अदील हाशमी? मैं जी, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। आहा, क्या बात, ना होता मैं तो क्या होता। लेकिन ये बहुत दिलचस्प एक बारीक बात है। आए दिन हम में से बहुत सारे साथी, सब नहीं, जो तालीमी निज़ाम है उस पर तनकीद करते रहते हैं, अच्छा नहीं है, बेहतर हो सकता है, नंबर्स की दौड़ लगी हुई है, नंबर आ जाएं, एज आ जाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखिए कि अगर हम इस क्यों की ऐनक लगा के उसका तज्जिया करें तो सिर्फ तवज्जो यही जाती है कि नंबर आ जाएं ताकि कोई नौकरी मिल जाए, बस। इससे ज़्यादा गहराई में जाते ही नहीं हैं तालीमी निज़ाम को लेके। नंबर अच्छे आ जाए, एडमिशन अच्छा हो जाए, FA BA MA जो भी है वो कर ले और नौकरी, दैट्स द विजन। अगर ये विजन है एजुकेशन की तो ये तो कुछ ज़्यादा विजन नहीं है। जैसे मेरे साथी ने कहा कि बहुत बड़ा और बड़ा वसी एक मजमून है तालीम और इल्म। इसको इतना महदूद क्यों कर दें कि बस सिर्फ 2 पैसे ही कमाने? अरे भाई 2 की जगह 4 ज़रूर कमाओ, लेकिन यहाँ तक महदूद तो नहीं करना अपने तालीम और इल्म को। अपने आप को पहचानने समझने के ऊपर भी तो कोई तवज्जो करनी है। और तालीमी निज़ाम का ये भी काम है कि वो ये शऊर जागर करे कि हम ये कुछ क्यों करते हैं।
کہ نمبر آ جائیں گے امتحان میں. ارے بھائی کچھ اور بھی تو سوچو, کچھ اور بھی سوچو. قطع کلامی معاف. اسی موقع پہ آپ کو اس کیوں کے ساتھ ہم چھوڑے جاتے ہیں کہ یہ زندگی اگر ایسی ہے جس حال میں آپ ہیں تو کیوں ہے. اگر آپ آج خوش ہیں تو اس پہ آپ کا حق کیوں ہے. اگر آپ کے پاس آسائشیں ہیں تو ایسا کون سا مارکا آپ نے مارا ہے, کیوں ہیں آپ کے پاس آسائشیں. یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جن کے بہت بڑے جواب ہیں. جب آپ اپنے آپ میں جھانکیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ایک ذرا سوچنے دو کے ساتھ میں اور عدیل ہاشمی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.